السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز پی کے۔ اگر آپ بھی قبض کی وجہ سے پریشان ہیں اور آپ علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن قبض کا فاقہ نہیں ہو رہا، قبض دیکھیں یہ یا تو شوگر والوں کو بہت زیادہ شدید قسم کی ہوتی ہے، جن کا مزاج عضراتی ہوتا ہے ان کو بھی بڑی شدید قسم کی قبض ہوتی ہے۔ یہ جب بھی کوئی میڈیسن کوئی دوائی کھاتے ہیں تو ان کو وقتی طور پر فائدہ محسوس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، جو آنتوں کا نظام ہوتا ہے یا تو سست ہو جاتا ہے یا بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی آپ غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں پڑی رہتی ہے، اس میں سڑان پیدا ہو جاتی ہے اور بندے کو کھل کر پخانہ نہیں آتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ قبض 3 قسم کی ہوتی ہے، اعصابی بھی ہوتی ہے، عضلاتی بھی ہوتی ہے، غدی بھی ہوتی ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ یہ ایک حکیم کا کام ہے۔ جب بھی آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ جب آپ کو دیکھتا ہے، اگر تو اعصابی تحریک نبض ہوگی، جیسے ہی آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے پہلی انگلی شہادت والی انگلی پہ ٹھوکر دے گی، وہ اعصابی قبض ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر 50 گرام، اس کا بریک پاؤڈر بنا لیں، 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ پانی استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اعصاب کی جو قبض ہوتی ہے، چاہے وہ اعصابی شوگر کی وجہ سے ہو یا اعصابی تحریک کی وجہ سے ہو یا اعصابی سوزش کی وجہ سے ہو، وہ قبض ختم ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غذا میں بھی پرہیز کریں، ان کو ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو عضلات کو مضبوط کرے، جیسے خشک گرم چیزیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ قبض جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، معدے میں گیس افارا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں سستی، کالی بزدلی ہوتی ہے، یورین جو ہے وہ مقدار میں زیادہ آیا کرتا ہے۔ تو یہ ان کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کو بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری قبض والے، جو عضلاتی تحریک کی قبض ہوتی ہے۔ اصل میں یہی قبض ہے اور یہ بڑی شدید قسم کی قبض ہوتی ہے۔ یہ اگر خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے تو کئی سال یہ جان ہی نہیں چھوڑتی، اور لوگ اس کا علاج کروا کر تھک جاتے ہیں۔ کوئی جناب حب تنکار کھا رہا ہے تو کوئی ملین کھا رہا ہے تو کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، لیکن ٹکے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کو خشکی اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کے بالوں میں خشکی ہوتی ہے، سکری ہوتی ہے، ان کی داڑھی میں خشکی سکری ہوتی ہے، پورے جسم میں خشکی ہوتی ہے، اور ان کے آنتوں میں بھی خشکی پیدا ہو جاتی ہے، لیبریکیشن ہوتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو پخانہ جو ہے وہ سخت قسم کا، ہارڈ قسم کا، سیاہ قسم کا یا سبز قسم کا آیا کرتا ہے۔ اس کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جو جگر کو تحریک دیں، جو صفرا کو پیدا کرے اور ساتھ ساتھ صفرا کا اخراج بھی کرے، تاکہ صداع کا بھی اخراج ہو اور صفرا بھی پیدا ہو اور صفرا کا اخراج بھی ہو، تو یہ قبض جو ہے بندے کی جان چھوڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی غذا کو دیکھیں۔ غذا جو ہے وہ ان کو تر گرم استعمال کرنی چاہیے، جس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر یہ گوشت وغیرہ کھاتے رہیں گے، تکے کباب کھاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ کٹے کی کڑھائی یا بیف کڑھائی، جسے بچڑا یا گائے وغیرہ کا گوشت کھائیں گے، برائلر مرغی کھائیں گے، آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن کھائیں گے، پکوڑے، سموسے، برگر کھائیں گے، یعنی فاسٹ فوڈ کا استعمال کریں گے، تو ان کی قبض جو ہے وہ مزید شدید ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریضوں کو 4 دن، 5 دن، ہفتہ ان کو پخانہ ہی نہیں آتا، اور یہ خود حیران ہوتے ہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ جا کہاں رہا ہے۔ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کے آنتوں میں یا تو چپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے، فیٹی لیور بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے پیٹ کی جو توند ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، یا تو بہت زیادہ شدید قسم کی بھوک لگتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی غذا کو ٹھیک کریں، ایسی غذائیں کھائیں جس میں رطوبات بھی ہوں اور ہلکی حرارت بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو میں نسخہ جات استعمال کرواتا ہوں، وہ نسخہ نمبر 1 آپ نوٹ کر لیں: زیرہ سفید، تخم کاسنی، سوڈا خوردنی۔
یہ ہر ایک 200 گرام، گل نیلوفر گل سرخ یہ ہر ایک 100 گرام، کلمی شورا جو کھار ہر ایک 50 گرام، کشنیز جس کو خشک دھنیا بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے 80 گرام، سہاگا آپ نے 150 گرام لینا ہے، ملٹھی 150 گرام، ریوند خطائی 180 گرام۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کر آپ اس طرح کریں کہ صبح اور شام کو آدھی آدھی چمچ ہمراہ نیم گرم پانی استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرا نسخہ وہ یہ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، سن 50 گرام، نشادر 20 گرام، کالی مرچ 20 گرام، سنا مکی 80 گرام، ریوند اسارہ 40 گرام، ہلدی، ملٹھی، سونف، تخم مکو، زیرہ سفید، چھوٹی الائچی، میٹھا سوڈا، گندک آملہ سار ہر ایک 30 گرام، گلاب کے پھول 50 گرام، ریوند خطائی 50 گرام، مصبر 20 گرام، شم ہنزل جو ہنزل کا گودا ہوتا ہے بیج کے بغیر وہ آپ نے لینا ہے 30 گرام۔ اس کا باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں، تو یہ آپ نے دوپہر 12 بجے یا 1 بجے ایک کیپسول کھانا ہے ہمراہ نیم گرم پانی کے۔ تیسرا نسخہ یہ ہے کہ یہ کچھ پنسار سے ملنے والے آئٹم ہیں، یہ جا کے آپ لے لیں گے، جیسے جوارش کمونی، اطریف الزمانی، مجون دبید الورد، ان تینوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ چھوٹی آدھی چمچ آپ نے رات سوتے وقت ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کرنی ہے۔ اب یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے جو دائمی قبض کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اور قبض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا، تیسری وہ قبض ہوتی ہے، اس کو صفراوی قبض ہوتی ہے۔ وہ قبض دراصل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پخانہ جو ہے وہ کھل کے نہیں آتا، پخانہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن پتلا ہو کے آ رہا ہوتا ہے، بعض وہ پیٹ میں مروڑ بھی ہوتا ہے لیکن کھل کے نہیں آتا۔ جو ہی وہ پخانہ کر کے واپس آتے ہیں ایسا لگتا ہے ابھی پخانہ پھر دوبارہ آیا ہے، تو یہ صفراوی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، جیسے دودھ ہے، دودھ سوڈا ہے، ٹھیک ہے، یا دودھ میں آپ چھلکا وغیرہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی یہ جو گرمی والی قبض ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ پہچان کیا ہوگی؟ اس میں جو آپ کا یورین ہے وہ جلن کے ساتھ ہوگا، یلو کلر کا ہوگا، بعض دفعہ بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہوگا، تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ جو میں نے ٹوٹکے بتائیں یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جو صفراوی قبض ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو حقیقی قبض ہے وہ میں نے اس کے نسخہ جات بھی آپ کو دے دی ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے، اب یہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب